نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع اتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قابل سرزازین صدر محفل جناب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ، مولانا محمد عثمان صاحب، جناب حافظ گل خان صاحب، جناب محمد عاصم صاحب، بقیہ اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، نعت خوان صاحبان، حفاظ کرام اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور وہ تمام بہنیں جن تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے آپ تمام احباب کو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی بہت بہت مبارک ہے۔ یہ جشن ہم عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلام میں کوئی حجت نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں۔ حجت قرآن و حدیث ہے، خلفائے راشدین کا چھوڑا ہوا نقش پر، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین وسنت خلفاء الراشدین۔ تو جہاں قرآن و حدیث سنت ہے، خلفاء راشدین کا فرمان بھی امت میں آج تک حجت ہے۔ اس لیے ہر وہ آدمی جو حدیث و سنت کو مانتا ہے، اس سے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ماننا پڑے گا۔ ہم یہ جشن منا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا ہمیں کوئی دلیل ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں مشترکہ ایک چیز ہے، وہ کون سی؟ عرف عام، معمول، امت، جمہور امت کا عمل، جمہور امت کا عمل، یہ بھی حجت ہے۔ اس کو اجماع امت کہتے ہیں، اور یہ ہر دور میں یہ اجماع حجت تھا، حجت ہے، حجت رہے گا۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں
کہ ہم جو یہ عید، یہ جشن، یہ اجتماع مناتے ہیں تو اس کے جواز کی ہم لوگوں کے پاس دلیل کون سی ہے؟ سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی میلاد منائیں تو محبت سے منائیں، دلیل پوچھنے کی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بلا دلیل اگر مصطفیٰ کی آمد کو نعمت خداوندی مانتے ہو تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چلو دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں، دلیل کے ساتھ ساتھ اعمال کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے عمل کا اثر امت کے اوپر کون سا پڑ رہا ہے، نئی نسل اس سے کیا سیکھتی ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ فقہاء، علماء کرام اسٹیج پہ رونق افروز ہیں، فقہاء کرام ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ کلچر کو بھی سامنے رکھ کر اس کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اہل علم اس چیز کو جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور یہ یاد منانا ہم پر محبت کا قرض ہے، اس کو فرض سمجھ کر ہمیں یہ یاد منانی چاہیے۔ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے یہ صرف ربیع الاول تک محدود کیوں؟ وہ ہر پیر کو، مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ میرے نبی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اس دن کیوں؟ فرمایا کہ فیہ ولدت، اسی دن پیدا ہوا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ جشن ہی تو ہے۔ کوئی بھی عبادت کرے، روزہ بھی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، صرف زبان سے شکریہ ادا کرے عبادت ہے، دل میں ایک خوشی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف مشقت والے عمل کو نہیں کہتے، لوگوں میں کھانا بانٹتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، نعت سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، گلیاں صاف ہوتی ہیں، گلیاں صاف ہوتی ہیں، پارکوں میں رونقیں آتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، ظاہر کو ہم سجاتے ہیں، دلوں کو اللہ سجاتا ہے۔ کوئی ایک عمل بتائے جو ناجائز ہو، ہاں اگر اس میں کوئی ناجائز عمل کیا جائے گا تو وہ گناہ اس پر ہے، میلاد منانے پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ امام ربانی نے ایک جگہ وہ جو بھنگڑا ڈالتے تھے، غیر شرعی رسمیں کرتے تھے، امام ربانی نے ایسے میلاد منانے کو ناجائز کہا، اور جو شریعت کی حدود کے اندر ہوتا تھا امام ربانی نے اس کو وہ عبادت کہا کہ فرمایا کہ اس سے میرے نبی خوش ہوتے ہیں۔ جو نور، امام ربانی تو وہ ہستی ہیں جو انوار کو دیکھتے تھے، فرمایا کہ میلاد مناتے ہوئے جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے جو انوار نازل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، باقی کسی بھی عبادت سے وہ انوار حاصل نہیں ہوتے جو صرف میلاد منانے سے آتے ہیں۔ آج ہمارے علماء برملا کہتے ہیں کہ جب بھی جلوس نکالو، اذان کا ٹائم آ جائے، اسی وقت سڑکوں پر، روڈوں پر چادریں بچھ جائیں، اذان ہو،
بہت آپ نے نماز مسجد میں پڑھ لی، جب جلوس میں نکلے اور نماز کا ٹائم آئے تو رستوں پہ روڈوں پہ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ جب یوں امت سجدے میں گرے گی تو تمہارا بھنگڑا کفر کو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو سجدہ ہے، جب سب کے سب وہ جلوس والے سارے مسلمان نبی کے نام لیوا جب سجدے میں گر جائیں گے تو یہ کفر کے لیے بہت بڑی للکار ہے۔ اور جب بھی جلوس نکالو تو صرف میرے نبی کے نام پہ نکالو۔ ہم بچ گئے، ہم ہر جگہ اپنا نشان تلاش کرتے ہیں، اپنی جماعت کا، اپنے پیر خانے کا، اپنے مدرسے کا، اپنی سیاست کا، اپنے قبیلے کا، وہی چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں خصوصاً اہل سنت والوں، کوئی ایک تو نام ہونا چاہیے جس پر ہم سارے نشان مٹا کے پھر اسی کو مونوگرام بنا لیں، اسی ایک نشان پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ یہ میلاد کے جلوسوں اور جلسے کے علاوہ اور چیز ہے کون سی؟ نبی تو سب کا ہے۔ ہم جب میلاد نبی مناتے ہیں اپنے گھر پہ، میں پورے شہر کو دعوت دیتا ہوں، ہر جماعت کو دعوت دیتا ہوں، حتیٰ کہ میں ہندوؤں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ میرے نبی کے اس کے صدقے اس کے میلاد کا لنگر کھا کے جاؤ، یہ تبرک کھا کے جاؤ، میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ پوری انسانیت کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ساتھ ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ چلو وہ تو ہم نے نہیں کیا، کم از کم خود تو جو میلاد سب جائز سمجھتے ہو وہ تو ایک نشان پہ اکٹھے ہو جاؤ، متفقہ چلو تو صحیح، ایک بڑا جلوس نکالو تو صحیح۔ دین نصیر گولڑا شریف والے کہتے تھے، اللہ اس پر رحمت نازل کرے، کہتے تھے کہ یہ جو اپنے نشان کے ماتحت جلوس نکالتے ہیں، یہ نبی کے لیے جلوس نہیں ہوتا، یہ اپنی تشہیر کے لیے ہوتا ہے، اپنے بڑے پن کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں سارے نشان مٹا کے صرف نبی کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ، اسی دن اسی کا نام لو، اسی کی ثناخوانی ہو، اسی کے شان میں آپ کے خطابات ہونے چاہیے، اور کوئی موضوع ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس پلیٹ فارم پہ اگر ہم متفق نہ ہو سکے، اکٹھے نہ ہو سکے، یاد رکھیے گا کبھی بھی ہم متفق نہیں ہو سکتے، اتحاد کبھی بھی ہم میں پیدا نہیں ہو سکے گا۔ میں اہل سنت کو، تمام جماعتوں کو، چاہے آپ کسی بھی پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں، میں عرض کروں گا جب نبی کا جشن مناؤ تو پھر اسی کے نام کے لیے، فقط اسی کے نام کے لیے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اپنی ذات، اپنا قبیلہ، اپنا نشان، اپنی سیاست، اپنی جماعت سارے پیچھے کر کے صرف نبی کے نام پہ آگے بڑھو۔ یوں ہم میں اتفاق ہوگا، کثرت کے باوجود، اکثریت کے باوجود، جمہور امت اہل سنت ہے اور سب میلاد منانے والے، اس کے باوجود ہم نے کون سی سیٹ ایم این اے کی، ایم پی اے کی، کثرت کے باوجود ہم اپنے رہنماؤں اور علماء کو پارلیمنٹ بھی نہیں بھیج سکتے۔ ہم تو جانوروں کی طرح ووٹ پر بھی بک جاتے ہیں، حالانکہ یہ شہادت ہے جس پہ مہر لگاتے ہو، یہ شہادت ہے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچا ہے، یہ دیندار ہے، یہ خلق خدا کے ساتھ منصف ہے، یہ امانت دار ہے۔ جس کو قل واللہ بھی 10 سال میں پڑھنا نہ آ سکا، ایسے لوگوں کو تو ابھی تک منتخب کرتے آئے ہو، کربلا مناتے ہو۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آج تک یزیدی ہیں،
بہت سے آج بھی یزیدی ہیں، لیکن جو ہم مانتے ہیں اور خود کو حسینی کہتے ہیں، کربلا کے بعد برکت لدھیانوی علیہ الرحمہ، اس سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت صحیح ہے یا اہل تشیعت صحیح ہے، فلاں قبیلہ صحیح ہے، فلاں جماعت صحیح ہے یا فلاں طریقہ صحیح یا فلاں. وہ سوال کرتے رہے، آپ خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ سوال کر کے خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا بیٹا کربلا کے بعد صرف دو ہی جماعتیں رہ گئی، ایک یزیدی اور ایک حسینی. بس صرف دو جماعتیں رہ گئی، لیکن ہم صرف رونے دھونے پہ محدود ہوتے ہیں. جلسہ کر لیا بس، فلسفہ کربلا کسی کو یاد نہیں. نبوی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے، اس نظام حیات کو بچانے کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دے گیا کہ تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی کسی نے نہ دی، لیکن اس کو بھی ہم نے صرف رونے دھونے اور جھگڑوں میں ہم نے اتنی بڑی قربانی کو بھی گنوا دیا. اس سے بھی ہم کچھ نہ سیکھ سکے. کب اکٹھے ہوں گے؟ کب اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی؟ ذرا سوچئے گا. بہرحال باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میں مختصر طور پہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو یوم عید سمجھتے ہیں. اپنے خیال سے نہیں، نبی کے فرمان سے. فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے. کیوں عید ہے؟ آقا نے فرمایا ہم نے مان لیا، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے وجہ بھی بتا دی تاکہ امت سمجھ جائے. آپ نے فرمایا کہ فیہ خلق آدم، جمعہ اس لیے عید ہے کہ جمعہ کے دن ہی آپ کا باپ آدم پیدا کیا گیا تھا. تو جس دن وہ پیدا کیا گیا تمہارے لیے، آدم کی نسل کے لیے وہ دن عید کا دن ہے. اور جس کی وجہ سے آدم پیدا ہوا، جس کی وجہ سے آدم پیدا ہوا، بلکہ یہ پوری کائنات کو وجود بخشا گیا، جس دن وہ آئے، کیا وہ تو عیدوں کی عید ہے نا؟ وہ عید نہیں، وہ تو عیدوں کی عید ہے، وہ عیدوں کی عید ہے. دوسری چیز، امت کا عمل. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی کے بہت بڑے محدث، بڑے نقاد اور کچھ سخت طبیعت کے بھی تھے. کیونکہ نقاد تھے، حدیث کی روایت اور سند کی جان پہچان چھلنی سے چھان کر سند کو سامنے لاتے. ظاہر ہے وہاں پر سختی سے کام نہ لیتے تو جھوٹی روایتیں اور سچی روایتیں گڑبڑ ہو جاتی. اتنے بڑے محدث علماء نے لکھا ہے کہ جب بغداد میں درس دیا کرتے تھے، اور درس کون سا تھا؟ درس حدیث. علماء کو معلوم ہے کہ ساری کتابیں پہلے پڑھی جاتی ہیں. نحو پہلے، صرف پہلے، ادب کی کتابیں پہلے، فقہ کے اصول پہلے. اخیر میں جا کے یہ سارا کچھ پڑھا کے طلباء کو اس لائق بنایا جاتا ہے تاکہ حدیث نبی کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، ادب و احترام کے قابل ہو جائیں. یہ کچھ سیکھ کر پڑھ کر اخیر میں جا کے انہیں حدیث پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا کلام ہے جس کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے. وہ جب درس حدیث دیتے تھے
تو 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک علماء اس کے درس حدیث میں شامل ہوتے تھے. سبحان اللہ. سینکڑوں وہ مولن ہوتے تھے، اعلان کرنے والے، آپ کی آواز کو پچھلوں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ اسپیکر نہیں تھا اس زمانے میں. آواز، آپ کے الفاظ، آپ کے جملے جو کچھ ارشاد فرماتے وہ پچھلوں تک پہنچانے کے لیے بیچ میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور وہ بھی علماء تھے. سبحان اللہ. کبھی وہ زمانہ تھا ہم لوگوں کا کہ ہمارا کوئی عالم حدیث بیان کرتا تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ سمٹ کر، اور وہ بھی علماء سمٹ کر اس کے درس میں آتے تھے، سمٹ کر درس میں آتے تھے. کوئی انہیں بلاتا نہیں تھا. یہ کششتی علم حدیث کی، یہ کششتی دین کی، یہ دین کی کشش تھی. دین انہیں کھینچ لاتا، دین کا علم کھینچ لاتا، حدیث کی عظمت انہیں کھینچ لاتی. وہ خود آتے اور سال ہا سال اپنے اساتذہ کی خدمت میں رہتے، زانوِ تلمذ طے کرتے. مہینوں کا سفر، بہت سے وہ علماء حدیث ہیں کوئی مہینوں کا سفر، سالوں کا سفر پیدل کر کے اپنے اساتذہ کی خدمت میں پہنچے. یہ شوق تھا. کبھی ہماری یونیورسٹیاں علم دین کے نور سے جگمگا رہی ہوتی تھی. ہر گلی میں حافظ تھا، ہر گھر میں حافظ قرآن تھا، ہر جگہ علم ہی علم تھا، علم کا نور تھا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ اس گھر میں عالمہ نہ ہو، حافظہ نہ ہو، تہجد گزار نہ ہو. جب چرچا ہی دین کا تھا، علم ہی دین کا تھا. ہمارے تعلیمی نظام نبی کے دیے ہوئے نظام پر قائم کیا گیا تھا، تو ہر جگہ نور ہی نور پھیلا ہوا تھا. صبح کو ہر گھر سے قرآن مجید کی آواز آتی تھی. آج گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے یا میوزک کی آواز سنتے ہو؟ مسلم اور نان مسلم کے گھر میں فرق ہی نہیں کر سکتے. ہر گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے. کیسے معلوم ہو کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ نان مسلم کا ہے؟ لیکن آج بھی اگر کوئی خاتون صبح کو اٹھ کر قرآن مجید پڑھتی ہے، کوئی بچی مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے، تو یہ ایسے حافظوں، استادوں، مسجد کے مؤذنوں، مسجد کے خدمتگاروں کی وجہ سے تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کے تلاوت کی آواز گونجتی ہے. جنہیں تم ملا کہتے ہو. ملو یہاں تو لاڑ کے علاقے میں ہتے ماں لاڑ میں بدھوا تا ملو جانا ملو پہروں دفعہ آئے میں کہتے نا وہ ملے کے نسد کر جنہوں تو پڑھو سے جو نوکر ہے. بابا کا فضیلت بھی آہے لاڑ وارن میں یا یہ ملو. عجیب گال تھی، عجیب گال تھی بھئی یار. جے کے تہاں کے نمازوں پڑھائیں، تہاں جو نکاح پڑھائیں، ہلالی بار جن جے کرے تھیو یا کاورت والا ایشا جو ملو تا کوٹھوس. نماز یہ پڑھائیں و غسل یہ ڈئی، جنازو پڑھائے، کلہ ڈئی، قبر تائیں یہ پہنچائیں و سلو شادی دائیوں یہ ملو. بچل مانی مولی صاحب نے موکلی. ارے بچل تا بابا گھر میں کٹ بیا یو تا گند ہوا. جڏهं مسلمان وہ ہوا جو سب کھاں سٹھو کھادو جڏهं پچندو ہو تا اول عالم دین مدرسے پہنچائیتا. سبحان اللہ. سب کھاں اول اے اللہ بھی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جیسی تائیں پہنچی پسندیدہ محبوب ہیں سٹھی چے اللہ جی راہ میں نہ ڈیندو تیسی تائیں نیکی کے کڈیں بھی پہنچی نہ سکتا. بچل سڑل وہ کتو مائی جی مانی کھنی جو گھنوں کڈ پیس ہندو عورت ہی مانی ویٹھی پچائے پئی کتو مانی کھنی بھگوس کھسن جی کہیں سو کتو بجی جو بخارو ہوں چے ہلو آئے ہی کاکے جے نالے تھے
اساں بھی اج اہو ہی تھا ڈاکے دے لائے کھلو نہ رو اللہ اکبر جے تہاں جو دین ایمان سنبھالے تہاں جے نسل کے اسلام منتقل کن انہن کے سینے میں قرآن منتقل کن انہن کے نماز پڑھائن سکھارن اوہے بھی نماز بچہ پڑھیا جے کہ مدرسن میں آیا انہن کے پیر کے 50 سال میں سجدو نصیب نہ تھیو پر ہنن بچن جے کرے انہن گھرن میں نماز سجدو آئیو ایو ہنن جے کے ملو تھا چاہو نا ایو انہن جے صدقے تہاں جے گھرن میں دین جو نور آئیو سبحان اللہ اوہے مانو یا تنقید خبر تو شو کنے گا شروع تھی ایسٹ انڈیا کمپنی پہلو دفعو پانجا صابن کافی شیوں چھو جو آیا تا مڈ میں واپار جے بہانے آسا اج بھی انڈیا لائبریری میں انہن جا وہ دستاویز پیا تھا نیٹ تے ونیوں پڑھی سکو جڏهن هنن کي صابن پانجي پروڈکٹ پانجو شيون کھپائڻ جي کوشش ڪيون نه کپيا کھپائڻ جي کوشش ڪيون نه کپيا ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہرے سال انڈیا میں تمام وڈو نقصان اñا ہو ہتے حاکم جی حیثیت میں نہ آیا ہا واپاری جے لبادے میں آیا ہا واپاری جسم میں ہمیشہ عیاری ۽ مکاری سان آیا پر اسا مسلمانن علماء جو آواز نہ ٻڌو थियो छा हुनन इंडिया वञी हुनन पंहिंजे समझदार माण्हुनि जी हुननि वटि कमेटियूं ठहियल आहिनि हुननि चयो त ॾिसो त इहो असांखे नुक़सान छो पियो हुकूमत कमेटी ॾियारी कंपनीअ जे मैनेजर डायरेक्टर खे घुरायो उन जा बयान थिया ऐं हिकिड़े मैनेजर चयो त साईं ॻाल्हि इहा आहे त असांजी शइ न हलंदी हू असांजे शइ ते एतबार नथा कनि हो था चवनि त इन में खंज़ीर आहे ऐं खंज़ीर जी चर्बी मिलियल आहे इहे साबुण असां इस्तेमालु न कंदासीं नाजाइज़ ऐं हराम शइ चई इहो हुननि खे ॿुधाए केरु थो चई उन्हनि खे मस्जिद जा मौलवी था ॿुधाइनि जुमे जे ख़ुतबनि में था ॿुधाइनि त उते उन ज़माने में अॼु खां 2 सदियूं अढाई अॻ में हुननि पंहिंजी पार्लियामेंट में गॾिजी ख़ुफ़िया नमूने फ़ैसिलो कयो त इन्हनि मौलवियुनि जे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कयो इन्हनि जे पटके ते ॾाढ़ीअ ते उछड़ी वेहणीअ ते लिबास ते टोक कयो ऐं के 2-3 माण्हू पैदा कयो जिन खे पैसा पाई दौलत ॾेई पैसनि ते त चङा भला बि विकामजी था वञनि जानवर वांगुरु था विकामजनि ईअं विकामजी विया उन्हनि बि पाण बि प्रोपेगेंडा कयूं ख़ुदि मुसलमाननि खे पैसनि ते ॾिनो उहा प्रोपेगेंडा जेका 2 सदियूं अव्वल शुरू थी मुसलमान अञा अखियूं पटे न सघियूं अञा ताईं उन्हनि दुश्मननि जी प्रोपेगेंडा में उहा ई ज़बान इस्तेमालु था कयूं जेको तव्हांजो मज़हब संभाले तव्हांजे क़ुरान जी तइलीम जो मुहाफ़िज़ तव्हांजे बचन जो मुहाफ़िज़ तव्हांजे दीन जो मुहाफ़िज़ उन चौकीदार खे अॼु बि तव्हां निशाने ते रखी वेठा आहियो ऐं टोक था कयो अॼु ताईं असां अंधा लॻा पिया आहियूं सच ऐं कूड़ खे सम्झूं ई नथा तहज़ीम कंदव मौलवीअ जी उस्ताद जी मस्जिद जे इमाम जी त तव्हांजे ईंदड़ नस्ल दीनदार जी तहज़ीम कंदो ऐं दीनदार थींदो सुभान अल्लाह पर जेकॾहिं दीनदार ते टोक कयव तव्हांजो नस्ल दीन खां परे थींदो मरंदव कुल पढ़ण वारो कोई न हूंदो दुआ घुरण वारो न हूंदो आज भी जब जनाजा होता है बाप का जनाजा होता है बेटा खामोश खड़ा होता है उसे दुआ तक नहीं है ये इस मौलवी का सदका है कि वो दुआओं से आगे भेजता है तुम्हें कैसे मुसलमान हैं हम अपने मुहसिनों को और अपने दुश्मनों को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते
یہ جلسے کرو، یہ نیت خوانی کی مجلسیں پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن سب سے زیادہ جو علماء کے نزدیک، ہمارے مسلمان دانشوروں کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے دینی ادارے بناؤ، حافظ تیار کرو، عالم تیار کرو، عالمات تیار کرو، تاکہ جس مذہب کا علم محفوظ ہے وہ مذہب محفوظ ہے، اور دنیا میں جن مذاہب کا علم نہیں رہا، ان کی کتابیں ختم ہو گئیں، ان کے مذہبی ارکان ختم ہو گئے، رسمیں اور نام باقی رہا۔ اسلام اگر آج زندہ ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو کرم الہی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اسباب کے لحاظ سے اسلام کی زندگی کا دنیاوی اسباب کے لحاظ سے سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ اسلام کے علوم کا محفوظ ہونا ہے۔ آج جن جگہوں پر تم نہیں پہنچ سکے، ان کی زبان تمہیں نہیں آتی، علماء نے کتابیں لکھی، قرآن مجید کے ترجمے ان زبانوں میں ان قوموں تک پہنچے، جب ان قوموں نے، جنہوں نے زندگیاں پروپیگنڈا میں آ کر اسلام کی دشمنی میں گنوا دی، لیکن جب قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، میرے نبی کی سیرت سے وہ واقف ہوئے، تو وہ خود بخود وہیں گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے۔ یہ علم دین کا معجزہ ہے میرے نبی کا معجزہ، لیکن ان کے توسل اور تصدق یہ علم دین ہے۔ اور اس علم کو محفوظ کب کر سکو گے؟ جب علماء کے ہاں آؤ گے، علماء کے ہاں آؤ گے، جب اپنے بچوں کو علماء کی خدمت میں بھیجو گے۔ دنیا کماتے ہو نا، کہتے ہو کہ بھائی بچے کو کوئی اچھا سا کاروبار کھول کے دو، کوئی ملازم ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اچھی ملازمت دلا دو، یار بڑھاپے کا سہارا ہو، بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے، میں تو ہمیشہ کماتا نہیں رہوں گا۔ ملازم کہتا ہے ریٹائر ہو جاؤں گا، دکاندار کہتا ہے، کسان کہتا ہے کہ بھائی کام تو نہیں کر سکتا۔ بچے جوان ہوں گے، آخر میں آرام سے گزرے گی، لیکن گزرتی نہیں ہے۔ آرام سے تو اس کی گزرے گی جسے اللہ نصیب کرے۔ یہ لیکن دنیا میں ہم سب سوچتے ہیں، ہم سب کا یہی دستور ہے، یہی ہم سب لوگوں کی سوچ ہے، لیکن کبھی سوچا کہ کوئی ایسا میرا بچہ ہو جو آخرت میں میرے لیے ثمر ثابت ہو، آخرت میں میری نجات کا ذریعہ ہو؟ کبھی یہ سوچا؟ مسلمانوں، آخرت پہ عقیدہ ہے۔ میرے نبی نے مکے میں اللہ کی وحدانیت اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ تبلیغ جو کی ہے وہ آخرت کے عقیدے کی ہے۔ قرآن مجید کی مکی سورتوں کا تیسرا حصہ صرف اس عقیدے کے لیے ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھو قرآن مجید کو، سمجھو اس کو۔ میں بات سے بات نکلتی ہے، اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، لیکن میں اپنی بات پہ آ جاتا ہوں کہ کبھی دیکھا، سوچا، کبھی اس طرف توجہ کی ماں نے، باپ نے، کہ بچہ کچھ اس طرح کا میرا بن جائے کہ آخرت میں میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے؟ کبھی سوچا؟ کبھی نہیں۔ آخرت تو ہمارا مقصود ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی گزر جائے، لیکن جو آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، دنیا میں بھی اچھی زندگی اس سے نصیب نہیں ہوتی، بھلے کروڑ پتی ہو جائے، مضطرب، پریشان، بلکہ بہت سو کی وہ کروڑ پتی تھے یا ارب پتی، لیکن ذلت کی زندگی۔ اور وہ جو بیچارہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، حافظ صاحب نے تنخواہ بتائی، اے کوئی بتاؤ کہ اس تنخواہ میں کوئی ملازمت کرے؟ وہ بھی دن میں 24 گھنٹے میں 24 ہی گھنٹے
وہ حاضر. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے کراچی میں پڑھتا تھا, انہوں نے کہا یار آیا ہوں, جب تک کوئی مدرسی مجھے مل جائے. تو ہم نے کہا یار کچھ دنوں کے لیے امامت کر لیں. انہوں نے امامت کی. متولی نے مہینے کے آخر میں کہا کہ مولوی صاحب آپ نے 60 غیر حاضریاں کی. انہوں نے کہا بھائی مہینے میں تو 30 دن ہیں, یہ 60 کہاں سے ہو گئی غیر حاضری. انہوں نے کہا کہ فلاں دن آپ نے 2 نمازیں نہیں پڑھیں, فلاں دن آپ وہ اپنے چچا کے فوتگی پہ چلے گئے تھے تو آپ نے 5 دن چھٹی کی تھی, 25 غیر حاضریاں تو وہ ہو گئی. دیکھا ہے کوئی ایسا نظام پوری دنیا میں جو متولی پاگل قسم کے متولی جو امام کے لیے 30 دن میں 60 غیر حاضریاں لگا دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے باپ کی بھی توبہ, میں امامت نہیں کروں گا. 30 دن کے جائے وہ لینے کے دینے پڑے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تنخواہ آپ کی 5,000 ہے, 2,500 ہمیں اپنی طرف سے اور دے دو. یہ ہے متولیوں جاہلوں کا. کبھی مسجد سے بھائی یہ یہاں کوئی بہت اچھا بلب ہونا چاہیے یا اچھا رنگ ہونا چاہیے, یہاں کوئی بہتر ماربل لگا دینا چاہیے. اتنی بھی اچھی مسجد بناؤ, لیکن اگر اس مسجد میں اگر کوئی اچھا عالم نہیں ہے تو یہ تمہارے رنگ و روغن تمہارے کسی کام کے نہیں. بلخ میں اس زمانے میں ریاست بلخ, اس وقت یہ علاقہ افغانستان میں ہے. بلخ میں بہت بڑی جامع مسجد, ساتھ میں مدرسے, حجرے, بہت بڑی لائبریری, مسافروں کے لیے رہنے کی جگہ, بہت بڑی شاندار اپنے زمانے کی بلخ میں مسجد بنائی گئی. لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کا خرچہ آیا آج کے لحاظ سے. جب اتنی بڑی مسجد بن گئی تو علماء نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یار اتنی بڑی شاندار اور اتنی بڑی مسجد, اس کے لیے کوئی امام بھی تو اتنا شاندار ہونا چاہیے. امام بھی کوئی اتنا شاندار. بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی امام ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی, اتنی شاندار مسجد ہے تو امام بھی کوئی شاندار ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں دیکھا گیا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کسی اور ریاست میں پڑھا رہے تھے. ان سے بادشاہ نے درخواست کی, علماء کا وفد گیا ان کی خدمت کے میں کہ حضور آئیے ہماری مسجد میں افتتاح ہونا ہے, آپ افتتاح فرمائیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے ٹائم نہیں ہے, بچوں کی تعلیم کا ضیاع ہوگا. انہوں نے کہا حضور بچے بھی چلیں ساتھ میں, درس و تدریس کا بھی ہم سارا بندوبست کر لیتے ہیں, سارا خرچہ بھی اٹھا لیتے ہیں, بچوں کا خرچہ بھی آپ کا, آپ کے گھر والوں کا, لیکن آپ بس اس کا افتتاح فرما لیں. بادشاہ نے کہا کہ کسی طرح امام صاحب کو, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف, اپنے زمانے کے سب سے بڑے فلسفی, تو بڑی کوششوں کے بعد وہ اس پہ راضی ہوئے کہ چلو چلتا ہوں, افتتاح ہوگا, ایک جمعہ پڑھاؤں گا, پھر واپس اپنے مدد سے آ جاؤں گا. یہ ہمارے ائمہ کرام تھے, دنیا سے بادشاہوں سے لا تعلق, اور وہ بچے جو مسکین ہوتے تھے وہ انہیں اتنے زمانے کے جو آج تک امام مانے جاتے ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے. یہ تھے ہمارے علماء کرام, بادشاہوں سے دور بھاگتے تھے, بادشاہوں کی دعوت تک کو قبول نہیں کرتے تھے. کسی طرح امام صاحب کو بلخ تک لایا گیا, آپ نے افتتاح فرمایا, جمعہ بھی پڑھایا. بادشاہ نے کہا حضور صرف ایک ہفتہ رہیں, اگلا جمعہ بھی پڑھا کے دیں. علماء سے مشورہ کیا, اپنے وزیروں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ حضرت تو مانیں گے نہیں, کسی طرح طلباء کو سمجھا لو. انہوں نے طلباء کے لیے اچھے اچھے کھانے, حلوے, بڑی بڑی ان کے لیے اچھی ڈشیں پکانی شروع کی, ان کو کھانا پلانا, ان کی رہائش کا انتظام, ان کے خرچے پانی کا, پاکٹ منی, ہر چیز کا بادشاہ نے پیسے لٹانا شروع کیا. خوب طلباء پہ اس نے پیسے لٹائے.
طلبا کو جب اتنا اچھا کھانا، اچھا انتظام، اچھی کتابیں، سبھی کچھ مل گیا، بڑے سکون سے پڑھنے لگے، تو انہوں نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہاں بڑا نظام اچھا ہے، بڑے مزے سے پڑھتے ہیں، کسی چیز کی نہ کھانے کی فکر نہ رہنے کی فکر، فی الحال کچھ عرصہ یہاں رہ جاتے ہیں۔ بلخ والوں نے وہ خدمت کی امام فخر الدین رازی کی کہ امام صاحب کی مزار بھی بلخ میں بنی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ ان علماء کی خدمت کے لیے ترستے تھے، طلباء کی خدمت کے لیے ترستے تھے۔ آج اماموں میں عرض کر رہا تھا کہ مسجدوں میں لائٹ لگانے کے لیے، ماربل کوئی اچھی لگانے کے لیے، ٹائل لگانے کے لیے تو ترستے ہو، کبھی یہ سوچا کہ اس مسجد کے امام کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے بچوں کے لیے بھی کچھ کریں؟ مسجد میں ٹائل نہیں لگاؤ، پہلے امام کی عزت، اس کے گھر، اس کے بچوں کے لیے کچھ سوچو، اس کو پرسکون رکھو، وہ تمہیں وہ نماز پڑھائے گا، وہ دعائیں دے گا، وہ دعائیں دے گا کہ تمہارے گھر کے کام بھی ہو جائیں گے تو یہ مسجد میں ٹائل بھی لگ جائے گا۔ مولوی کی وہی 5,000 تنخواہ، انہیں کہ اٹو بھی نہ ملے، اے وری متوں تھورو کیوں دے گا، 5,000 ڈیندا یار 5,000 ڈیندے ان متولن کے گڈی مرا، یہ افعال نہ سکتا۔ یہ مسجدوں اساجوں آباد تھی دیوں، اج انہاں ہی کرے جاہل امام لگا بیٹھا، عالمن جو قدر نہ کرے، علماء کی قدر نہ کرنے سے، مدرسے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر مدرسے پاکستان میں ہیں اسی وجہ سے تمہارے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، تمہاری مسجدیں آباد ہیں، تمہارے گھروں میں قرآن کی آواز آتی ہے، اسی وجہ سے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے اسکالر، بڑے علامہ تھے، بڑے تاریخ دان، اور زمانے پہ، موجودہ زمانے پہ انہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، بڑے علامہ ہیں۔ مولانا خود لکھتے ہیں کہ میں عرب دنیا میں شہروں، گلیوں، گاؤں میں گیا ہوں، جہاں سے اسلام عرب سے عجم میں آیا تھا، اب وہاں کوئی جنازہ ہوتا ہے تو 50 میل میں 50 میل تک کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ یہ قبرص کا علاقہ دیکھیں، وہ بہت سے وہ علاقے جو مسلمان ہی مسلمان وہاں رہتے تھے، افریقہ کے بہت سے ملک، بہت سے یورپ کے ملک، بہت سے عرب کے ممالک، جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے دین کی تعلیم کے لیے مدرسے بنانے چھوڑ دیے، اب یہ اس کی سزا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہندو پاک میں یہ جو مدرسے ہیں، یہ میرے دین کے، میرے نبی کے دین کے قلعے ہیں، ان کو مضبوط کرو، تم میں دین محفوظ رہے گا، ان کو محفوظ رکھو، یہ تمہیں دین تمہارا محفوظ رکھے گا۔ یہ جلسے کرو، یہ جلسے بھلے کرو، جلوس بھلے کرو، لیکن مسجدوں کی آبادی، علماء کی خدمت، طلباء کا نظام بہتر کرو، اسی میں تمہارے نسل کی حفاظت ہے، تمہارے دین کی حفاظت ہے۔ تبلیغ صرف مولوی کو کرنی ہے؟ اللہ تو فرمائے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسے تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ میں حصہ لینا ہے۔ خود کو کلمہ نہیں آتا، کسی اور کو کیا سناؤ گے؟ جھنگا میں وانی اتھاتیو مرو چکے جائن پیڑا مس ہتھائے ہوا، مولی صاحب اکھاں جمعے تے بدھوئیں تے جہیں کے کلموں پڑھائیں دے تا وہ بھی جنتی، تم بھی جنتی۔ انہا چوتا بہنا صحیح امید کچھ نہ کہو، اج وانیوں ہتھائے ہوا، گڑھے تے چڑھے تو اللہ گڑھے تا ہیٹ کلموں پڑھ دے رہا پڑھ دے، انہا چوتا مرو جگہ پاری ہتھ میں آ ایتا جو شدید ہوئی کون ہے، انہیں کہ کوئی جنت جو بھوت سوار تھی گیا چھے سہیں ماں ہاڑی کلموں تو پڑھا پر اچے کو نہ تو پڑھا ہے تو انہوں جو یار ونج بھاگتی بھلا مکھے ہی نہ تو اچے، بھاگتی بھلا مکھے ہی نہ تو اچے۔ ایو اسانو حشرہ،
इहो हुन जो इहो त मिड़ई लतीफ़ो ठही वियो ऐं असांजा वॾड़ा चवंदा इहो लतीफ़ो न आहे हक़ीक़त आहे पर अॼु असांजे ॻोठनि में वञूं मुंहिंजे उस पास जा ॻोठ ॾिसो पंहिंजे ॻोठ छॾियो हिन टंडे अलाया शहर में ॾिसो हिन महिल बि हज़ारे उहे मिलंदव जिन खे कलमो नथो अचे लखनि मां को मिलंदो जिन खे कलमे जो मफ़हूम थो अचे कलमे जी माना थी अचे कलमे जी तक़ाज़ा छा आहे लखनि मां को थो सम्झे पोइ असां जॾहिं अहिड़ा मुस्लमान हूं त पोइ हीअ ख्वारी त थींदी जॾहिं उहे मुस्लमान थियूं जेके मुंहिंजे नबीअ तयारु कया मके ऐं मदीने में जंहिं ओड़ा थियासीं न तंहिं सॼी दुनिया तव्हांजे क़दमनि में हूंदी तव्हां इमाम हूंदो दुनिया पर जेकॾहिं अहिड़ा मुस्लमान आहियूं जो कलमे जी तक़ाज़ा छा आहे कलमे जी माना मफ़हूम छा आहे लखनि मां कंहिंखे अचे ऐं सही कलमे पढ़ण वारा हज़ारे अॼु बि मुस्लमान नालो आहे पर कलमो न अचे छा सिखंदासीं मुसलमानो पंहिंजे उलमा ते टोक न कयो मस्जिद जे इमाम ऐं मुअज़्ज़िननि खे मुलो मुलो न चओ दुश्मन जी साज़िश खे सम्झो इज़त कयो त जंहिं तव्हांजो नस्ल हिननि खे वेझो थिए ऐं असांजा उलमा बि पंहिंजे निज़ाम खे बहितर कयो पुरकशिश बनायो अट्रैक्शन पैदा कयो उनमें बच्चनि खे इज़त ॾियो एहतराम ॾियो पढ़ाईंदड़नि खे पंहिंजो बच्चो पंहिंजो पुटु सम्झो जंहिं पुट सां उथो वेहो था इन तालिब सां वेहो तव्हांजा मदरसा भरियल हूंदा इहा सोच पैदा कयो जेकॾहिं पंहिंजे बच्चे ऐं तालिब में फ़र्क़ु था कयो पोइ तव्हां उस्ताद बणजण जे लाइक़ु आहियो इहा सोच रखो जेकॾहिं इहा हिकु उहो सोच पाण में पैदा कईसीं असांजूं मस्जिदूं असांजा मदरसा पाकीज़गीअ जो मर्कज़ बनंदा तरबियत जो मर्कज़ बनबा रखो इहा सोच असांजे उस्तादनि असांजे इमामनि असांजे हर उस्ताद खे इहो पहिरियों सबक़ु ॾिनो ऐं रखो इहो सबक़ु पंहिंजे ज़हननि में मास्तर आहियो प्रोफेसर आहियो कॉलेज में आहियो स्कूल में आहियो मदरसे जा उस्ताद आहियो पर बच्चे खे शागिर्द खे पंहिंजे स्टूडेंट खे पंहिंजो पुटु वांगुरु सम्झो ऐं पंहिंजे सब्जेक्ट ऐं मज़मून ते दस्तरस हासिल कयो जॾहिं तव्हांजे पंहिंजे सब्जेक्ट ते पंहिंजे मज़मून ते दस्तरस आहे तव्हां पढ़ाइण वेहंदव शागिर्द जो सुवाल ई नथो पैदा थिए जो रुॻो लहणो वेही करे हाँ मुतवज्जे थी ॿुधंदो चलो बातों से बातें चली जा रही हैं तौफीक दे अल्लाह ये मदरसे कायम करना ये भी मेरे नबी का मीलाद है मीलाद क्यों मनाते नबी का नाम जिंदा रहे नाम लेवा जिंदा रहे दुनिया को मालूम हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेने वाले आज भी लाखों नहीं करोड़ों हैं लेकिन कुरान पढ़ो सजदे दो नमाज पढ़ो अपने इदारों को मजबूत करो तुम बताओ या न बताओ पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी मैं बात कर रहा था अल्लामा इब्न जौज़ी की वहां से ये बात शुरू हुई कि कभी वो जमाना था कि 2.5 लाख उलमा अपने जमाने के अल्लाह में महीनों का सफर करके बगदाद में इब्न जौज़ी इमाम इब्नुल जौज़ी की खिदमत में हदीस पढ़ने आते थे और आज बड़े बड़े अल्लाह में हैं कहीं 3 कभी कहीं 5 कभी 10 ये एक मुहद्दिस के सामने दोहरा हदीस पढ़ने वाले ये है कहत असल टुकर इहो आहे वो इमाम इब्न जौज़ी उन्होंने मीलाद पे एक किताब लिखी है 6वीं सदी में फरमाते हैं कि मेरे बगदाद में मीलाद मनाई जाती है फरमाते हैं सिर्फ मेरे बगदाद में नहीं फरमाते हैं सिर्फ मेरे बगदाद में नहीं ये मीलाद मेरे नबी का इराक में है यमन में है शाम में है मदीने में है मक्के में है और आगे फरमाते हैं कि अरब में भी मेरे नबी की मीलाद मनाई जाती है तो अजम में भी मनाई जाती है
اس 6वीं صدی میں لکھتے ہیں کہ میں مدینہ گیا، ہر پیر اور ہر جمعہ کو ہر گلی میں ہر مسجد میں میرے نبی کی میلاد منائی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت گئے تھے، لیکن میں جب حج پہ گیا، میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیر اور جمعہ کی رات مدینے کے عرب آتے تھے اور وہ چہرے سے پہچانتے تھے کہ یہ عاشق رسول ہے، اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ آج میلاد گھر پہ منائی ہے، آپ بھی ہماری میلاد میں شرکت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ کل بھی منائی جا رہی تھی، کل بھی، یہ آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کل بھی منائی جا رہی تھی، آج بھی منائی جا رہی ہے، آج بھی۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ردی نہیں ہوتا، ہمیں خامیاں، لاکھ کوتاہیاں، لیکن یہ عمل رد نہیں ہوتا، یہ عمل رد نہیں ہوتا۔ بس آخر میں یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، یہ علماء نے بھی پڑھی ہوگی، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، سیرت کی کتابیں پڑھو، دنیا جہاں کے افسانے پڑھتے ہو، لیکن اگر مسلمان بن کر صحیح صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی سیرت پڑھو۔ سبحان اللہ۔ گھر میں بچیوں کو سیرت پڑھاؤ، تمہیں ڈانٹنا نہیں پڑے گا، سمجھانا نہیں پڑے گا، تیرے گھر میں میرے نبی کا دین آ جائے گا، اس کی سنت اور خیریت آ جائے گا۔ پڑھاؤ تو خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ تو سیرت کی کتابوں میں آپ کی ولادت کے موقع پر ایک واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کے علاوہ 5 خوش نصیب خواتین نے دودھ پلایا ہے، جس کو رضائی ماں کہتے ہیں۔ سویبہ، عام لوگ صوبیہ کہتے ہیں، یہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کی باندی تھی۔ سندھیے میں پانی چل رہا ہے، اردو میں باندی بھی یا لونڈی بھی کہتے ہیں، زر خرید لونڈی۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ حضرت آمنہ کو جب دن قریب آئے تو انہوں نے اپنی بابی کی ہاں اپنی باندی کو بھیج دیا کہ جاؤ خیال رکھو۔ ام ایمن پہلے ہی وہاں تھی، انہوں نے بھی اپنی، جیسے خاندان کی عورتیں جاتی ہیں سنبھالنے کے لیے، ایسے ہی انہوں نے بھی اپنی باندی کو بھیجا سنبھالنے اور خدمت کے لیے، کیونکہ امید سے تھی، دن قریب آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، نور ہی نور پھیلا، یہ وہاں سے اٹھی، یہ وہاں سے غور سے سنیے گا، لیکن آپ قصہ حکایت کو حکایت بن کر سنتے ہو، اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکالتے، یہی تو ہمارا درد سے ہے۔ وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ دوڑی دوڑی اپنے مالک کے پاس، ابو لہب کے پاس پہنچی کہ ابو لہب، دور سے کہا اس نے کہ ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اللہ نے عبداللہ کو بیٹا دیا۔ تو وہ خوشی میں کہ وہ بھائی جو دنیا سے گزر گیا، اللہ نے اس کی نسل بچا لی، اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا، اس کے گھر بیٹا آ گیا، تو اس بھتیجے کی خوشی میں اس نے خوش ہوتے ہوئے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ، اس خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ خوشی کے موقع پر وہ بہت بڑا کام کرتے تھے، کوئی نہ کوئی۔ سب سے بڑا عرب میں خوشی منانے کا یہ تھا، ہر تہذیب کلچر میں ایک خوشی منانے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ عرب میں اس زمانے میں خوشی منانے کا سب سے بڑا بہترین طریقہ یہ تھا کہ وہ غلام یا کسی لونڈی کو آزاد کر دیتے تھے۔ خوشخبری اس لونڈی نے سنائی
اور اس نے کہا کہ جاؤ آزاد۔ امام ابن حجر جیسے حافظ الحدیث نے بھی اس روایت کو قبول کیا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، ابو لہب مسلمان تھا، آگے چل کر مسلمان ہوا نہیں، دشمن خدا، دشمن رسول، تبت یدا اسی کی مذمت میں نازل ہوئی، اور اس نے خوشی میں کہا کہ جاؤ تم آزاد۔ میرے نبی سے سالوں بعد کسی نے پوچھا کہ ابو لہب کا کیا حال ہے، بڑی دشمنی اس نے کی آپ سے، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ہے، لیکن پیر کے دن اللہ اس کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور جس انگلی کے اشارے سے اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اللہ جنت کی شہد اس کی اسی انگلی سے جاری فرماتا ہے، اور وہ جنت کی شہد کھاتا ہے، اور اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ میلاد کی خوشی تھی یا نہیں؟ کس کی خوشی؟ میلاد عربی لفظ ہے، برتھ ڈے کی خوشی کہیں، پیدا ہونے کی خوشی کہیں، آنے کی خوشی کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ایک دشمن خدا نے میلاد منائی، نبی کی حیثیت سے نہیں، اس نے یہ خوشی منائی دشمن اور اپنے بھتیجے کے لیے خوشی منائی تھی۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ کی خوشی مناتا نا تو اسے ایمان نصیب ہو جاتا، اور یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، یہ ایک دن کے لیے نہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، متفق فیصلہ ہے تمام فقہا کا، تمام محدثین کا، کہ جو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کو ہر نیکی کا اجر اس دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں وہ محروم ہے۔ جیسے دنیا سے چلا گیا، عالم برزخ میں بھی محروم ہے، کیونکہ برزخ سے آخرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ دشمن خدا ہے، کسی بھی نیکی کا کوئی اجر نہیں ملتا، لیکن ایک میلاد منانے کی جو اس نے خوشی منائی تھی، وہ بھی بھتیجے کے لیے، تو اللہ اس کی خوشی کو بھی قبول کر کے وہ پیر کے دن عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، اس انگلی سے شہد اس سے نصیب ہوتی ہے۔ ارے تم تو مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی رشتے ناتے قبیلے کی وجہ سے نہیں مناتے، ہم مناتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا، ہم ان کے غلام، وہ ہمارے رسول، ہم ان کے امتی، ہم اپنے امتی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے یہ میلاد مناتے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل قبول ہو نہ ہو، جب کافر کو بھی اجر ملتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کیسے رد کرے گا؟ کبھی بھی وہ میلاد آپ کی رد نہیں ہوگی، یہ میلاد قبول ہے، لیکن اس میلاد منانے والے کی جو خوشی مناتے ہو، کبھی وہ بھی کام تو کرو، کیونکہ وہ تو دیکھتا ہے نا، وہ تمہیں دیکھتا ہے، گھر میں ہو، دکان میں ہو، اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، نبی جہاں وہاں سے جہاں دیکھتا ہے، کیونکہ خود میرے آقا نے کہا کہ میرے امتی کو پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو اس کا دکھ مجھے مدینے میں ہوتا ہے، اس کی نظر ہم پر ہے، تبھی تو کانٹا چبھتا ہے، تو وہی وہ دکھی ہوتا ہے۔ اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو ہماری خوشی پہ وہ وہی خوش ہوتا ہے۔ نبی مدینے میں ہے، اس کا نور گھر گھر میں موجود ہے، سورج چوتھے آسمان پہ ہے، اس کی روشنی گھر گھر موجود ہے، نبی مدینے میں ہے، لیکن اس کی نظر ہر امتی پر ہے۔ تمہاری خوشی کو وہ دیکھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب اذان آتی ہے اور تم نماز کے لیے نہیں جاتے ہو تو وہ دکھی بھی ہوتا ہے کہ یہ تو میرے تھے، میں نے انہیں ایک راستہ دیا تھا، میں نے انہیں نماز دی تھی، میں نے یہ قرآن دیا تھا، میں تو اس کے کانٹا چبھنے پہ بھی دکھی ہوتا ہوں، اور میں جو انہیں ذمہ داری دے کے آیا، یہ نہ نبھائیں گے تو کون نبھائیں گے؟ وہ ہماری محرومی پہ رنج بھی ہوتا ہے۔
اگر خوشی پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے دین کی تبلیغ میں حصہ لو، دامے گرمے سخنے جس بھی حیثیت میں لے سکتے ہو لو، اس کے دین کی تعلیم کو عام کرو اور اس کے دین پہ چلو۔ یہ دنیا میں بھی وہ اس کی ضمانت ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں خوشی میں پہنچاؤں گا اپنے فیض سے، اور آخرت میں بھی میری شفاعت تمہارے لیے ہو۔ اللہ میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ میرے دوستوں نے جو اتنی بڑی محنت کی اور آپ اتنی دیر میری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو سنتے رہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، ان دوستوں کا، ان سب کا، اور اللہ کے در دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس میلاد کے صدقے میں، جس کے لیے ہم نے یہ میلاد منائی ہے، اللہ ان کے صدقے ہمیں اس کی سچی محبت دے دے، ان کا کلچر دے، ان کی تابعداری دے، ان کی اطاعت ہمیں نصیب فرمائے، محبت کا کوئی جلوہ ہمیں، کوئی مٹھاس ہمیں محسوس ہو جائے۔ اگر وہ محبت مل گئی تو کسی دن وہ ترشی نظر سے اگر ہماری طرف دیکھ لیا نا تو دونوں جہاں پار۔ آخر دعوانا صلاۃ